السلام علیکم جی، تو ہم کہہ رہے ہیں سورۃ البقرہ کا لفظی ترجمہ۔ ہماری 233 آیات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 234 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، تو وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، اور عشرن، 10 دن، فاذا، پھر جب، بلغنا، وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت، فلا، تو نہیں، جناح، گناہ، علیکم، تم پر، فیما، سے جو، فعلنا، وہ کریں، فی، میں، انفسہن، اپنے تئیں، فی انفسہن، اپنے تئیں یا اپنے بارے میں، اپنے حق میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ، بما، سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ ولا، اور نہیں، جناح، گناہ، علیکم، تم پر، فیما، سے جو، عرضتم، اشارہ میں، بہ، اس سے، من خطبتی، پیغام نکاح، النساء، عورتیں، او یا اکننتم، تم چھپاؤ، فی، میں، انفسکم، تمہارے دل، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، علم، جان لیا، اللہ، علم، جانتا ہے، اللہ، اللہ، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ان سے ضرور ذکر کرو گے، ولیکن، اور لیکن، لا، نہ، تواعدوہن، تم ان سے وعدے کرو، سرًا، چھپ کر، الا، سوائے ان کے، تقولو، تم کہو، قولاً، بات، معروفاً، اچھی، ولا، اور نہ، تعزموا، تم ارادہ کرو، عقدۃ، گرہ، النکاح، نکاح کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ، پہنچ جائے، الکتاب، عدت، اجلہ، اپنی مدت تک، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انا، کہ، اللہ، اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، فی، میں، انفسکم، تمہارے دلوں میں، فاحذروہ، سو اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انا، کہ، اللہ، اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، تحمل والا ہے۔ لا، نہ، جناح، گناہ، علیکم، تم پر، ان کے، طلقتم، تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، ما لم، جو نہ، تمسوہن، تم نے انہیں ہاتھ لگایا، او یا، تفریدو، تم نے مقرر کیا، لہن، ان کے لیے، فریضۃً، مہر، ومتعوہن، تو خرچ دو انہیں، علی، پر، الموسع، خوشحال پر، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، متاعًا، خرچ، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً، حق ہے، علی المحسنین، علی، پر، المحسنین، نیکی کرنے والوں پر، وَإِنْ، اور اگر، طلقتموہن، تم انہیں طلاق دو، من قبل، اس سے قبل کہ،
من قبل اس سے قبل ان کے تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا، وقد اور البتہ تحقیق فرض تم نے مقرر کر لیا، لہن ان کے لیے فریضۃً مہر، فنصف تو نصف ما جو فرض تم نے مقرر کیا، الا سوائے ان کے یعفون وہ معاف کر دیں، او یا یعفوا معاف کر دے، الذی وہ جو بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ گرا النکاح نکاح کی، وان اور اگر تعفو تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، و اور لا نہ تنسوا تم بلاؤ الفضل احسان کو، بینکم آپس میں، ان بے شک اللہ بما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ یہاں تک ہم نے ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھا، اب ہم انہی آیات کا بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ترجمہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پنکھا بند کر کے ویڈیو بناتی ہوں، پسینی ہو جاتی ہوں، اس کی وجہ سے کچھ مسٹیک بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ سنتے وقت آپ کو تو ویڈیو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو صحیح کر کے پڑھ لیا کریں۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، اور بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نیچے میں تفصیل کی پک ویڈیو میں ایڈ کر دیتی ہوں، اینڈ پہ آپ لوگوں نے اسکپ کر کے ویڈیو کو ضرور تفصیل پڑھنی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔